مسلمان کی زندگی میں برکت کے حوالے سے کچھ معروضات گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم سماعت فرما چکے ہیں۔ زندگی میں جیسے کھانے پینے کے بغیر انسان کے لیے گزارا کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس کا برکت کے بغیر گزارا ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ بندے کے پاس تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس میں جب تک اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی بندے کے لیے سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ دنیا کی زندگی میں سکون، اطمینان اور چین تبھی ہو سکتا ہے جب آدمی کی زندگی بابرکت ہے، مبارک ہے۔ برکت کا بہت بڑا سبب ایمان اور تقوی ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ہم سن چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزید فی العمر الا البر۔ عمر میں بھی اگر برکت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا سبب بندے کے نیک اعمال ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو بندہ نیک عمل کرے گا، مومن ہے، ہم اس کی زندگی کو انتہائی پاکیزہ کر دیں گے۔ ایمان اور تقوی سب سے بڑا بنیادی سبب ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت برکت کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب کو اللہ نے برکت والی بنایا ہے، برکات کے نزول کا سبب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا برکت والی ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی اتباع کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی طرف سے رحمتیں تم پر آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا سورۃ البقرۃ فإن أخذها برکۃ وترکها حسرۃ۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، اس کی تلاوت کیا کرو۔ اس کو پڑھنا، اس کو لینا، اس کو یاد کرنا برکت کا سبب ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، تو یہ افسوس کا، حسرت کا سبب ہے۔ آخری دو آیات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو سوتے وقت ان دونوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ دو آیتیں اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ ہم ان وردوں کے پیچھے، ان وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ جن کا نہ ثبوت قرآن مجید سے ملے، نہ اللہ نے ان کا حکم دیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ منقول ہوں، وہ ہم مسلسل تسبیح کرتے ہیں۔ اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، نقصان بتا رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھا کرو، پڑھنا برکت ہے، چھوڑنا حسرت ہے، دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آخری دو آیتیں کس کس بندے کو یاد ہیں؟ جسے یاد ہی نہیں ہے وہ سوتے ہوئے کیسے پڑھے گا؟ کتنی مشکل ہے، کتنا ٹائم درکار ہے۔ 40 50 سال کی زندگی میں یہ دو آیتیں یاد نہیں ہو سکی۔
شکر کرنا برکت کا سبب ہے. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر شکر کرنا شروع کر دیں, اللہ اس کو بڑھانا شروع کر دے گا. شکوے سے اپنے آپ کو بچائیں, شکایتوں سے بچائیں, مایوسی سے اپنے آپ کو دور کر لیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ اللہ کا اعلان ہے, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. اس رب کی باتوں میں کوئی شک نہیں ہے, اس سے بڑی بات کسی کی نہیں ہے, اس ذات سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. اس کا وعدہ ہے قرآن مجید میں, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا. نہ شکری کر لیں, اپنے آپ کو مایوس کر لیں, ہر وقت شکوے کرتے رہیں, کیا پھر مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا کوئی مال بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ کیا آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی؟ اللہ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو, ایمان لاؤ. یہ قحط, یہ حالات کی تنگیاں, یہ گزران میں مشکلات, یہ سارے اللہ کی سزائیں, اور اللہ کی سزا آتی ہے اگر بندہ شکر نہیں کرتا, ایمان نہیں لاتا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, شکر کرو, ایمان لاؤ, اللہ کو کیا پڑی ہے. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون. جس سے پوچھو قومی ہمارا جواب ہے الحمدللہ, اور ساتھ ہی شروع ہو جائے گا گزارا نہیں ہوتا, کام ہی نہیں ہے, بڑی تنگی ہے, بڑی تکلیف ہے, تنخواہ 3 سال ہو گئے بڑی نہیں ہے, پوری نہیں پڑتی. پہلے کیا کہا الحمدللہ, اور اس کے ساتھ ہی وہ لمبی گردان شروع کر دے گا. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. یہ ہمارا جسم اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی دولت ہے. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے والدین حیات ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کو اللہ نے اپنا گھر دے دیا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے پاس سواری ہے, آپ پیدل چل سکتے ہیں, آپ گاڑی افورڈ کرتے ہیں, آپ موبائل چلا رہے ہیں, دنیا بھر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ ہمارے مسائل یہ صرف آسائشوں کے لیے ہیں. ہر بندے کی بھوک پوری ہو رہی ہے, خوراک پوری ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھیں, صحابہ کرام کے حالات پڑھ کے دیکھیں. بھوک ان پر تھی, حالات کی تنگی ان پر تھی. ہم نے تو حالات کی تنگی دیکھی نہیں ہے. ہم بھوک برداشت نہیں کرنے والے. ہمیں اللہ نے بڑا وافر دیا ہے. شکوے ختم کر دیں. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها, اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, پھر مانتے نہیں ہیں, انکار کرتے ہیں, اکثر نہ شکریں. صلہ رحمی, رشتہ داروں کا خیال کرنا, کام آنا, ضروریات کو پورا کرنا, خوشی غمی میں شریک ہونا, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا برکت کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقی وان ینشأ له فی عسری فلیصل رحمہ. جس بندے کو یہ پسند ہے کہ اللہ اس کا رزق وافر کر دے, اسے اللہ لمبی زندگی دے, اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دے. صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار یأمران الدیار ویزیدان فی الاعمار.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، یہ گھروں کے اندر برکت کا سبب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عمروں میں ان اعمال سے اضافہ کر دیتا ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ صرف جو کچھ ہے میں ہوں، میرا گھر ہے، میرے بچے، میری اولاد، دوسرا کس حال میں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو برکت کا ذریعہ قرار دیا، صلہ رحمی، رشتہ داری کو ملانا، ہم آج رشتہ داروں کے اندر شادیاں نہیں کرتے، باہر رشتے تلاش کرتے ہیں، بھی اس میں یہ معاملہ، اس میں یہ، تو جہاں آپ رشتہ کر رہے ہوتے ہیں وہاں کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکت کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح نماز فجر کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا۔ ہر صبح اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ علم نافع دے اور پاکیزہ رزق دے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ مجھے حلال رزق جو میرے لیے کافی ہو اللہ وہ عطا کر دے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں یا اللہ آل محمد کو ان کی ضرورت کے مطابق رزق عطا کر دے۔ ہم اللہ سے کتنا مانگتے ہیں، کتنی اللہ سے دعا کرتے ہیں، وہ مسنون دعائیں برکت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں کتنی یاد ہیں اور ان کا فائدہ کتنا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ میں حدیث لائے ہیں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، لمبے چوڑے نہیں، صرف ایک مہمان۔ آپ نے اپنے گھروں میں بھیجا کہ ایک مہمان کی ضیافت کے لیے کھانا بھیجا جائے، کسی گھر سے کوئی کھانا نہیں ملا، گھر میں کچھ نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت۔ یا اللہ تیرے سے ہی تیرا فضل مانگتے ہیں، تیری رحمت کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمیں یقین ہے ان چیزوں کا تیرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، صرف تو ہی فضل کر سکتا ہے، تو ہی رحمت کر سکتا ہے۔ ابھی کچھ وقت گزرا تھا، بنی ہوئی بکری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفتاً پیش کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری دیکھی، آپ نے فرمایا ھذہ من فضل اللہ ورحمتہ، یہ ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمت۔ کتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے بتائی ہیں، لیکن ہم دوسروں کو دینے کے لیے روادار نہیں ہیں۔ شادی کے موقع پر دلہا کے لیے، دلہن کے لیے جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے برکت کے لیے، برکت کا معنی ہے، برکت کا سوال ہے، لیکن لوگ وہ نہیں کریں گے، نہ یاد کریں گے، نہ کسی کو کہیں گے، نہ کسی کو دیں گے، نہ کسی کو سنائیں گے۔ ہاں یہ انتظار کریں گے کہ نکاح پڑھانے والا ہاتھ اٹھائے، اپنے اردو میں پنجابی میں الفاظ پڑھے، اور وہ جتنے لمبے پڑھے گا وہ ہمارے نزدیک اتنا ہی محترم ہوگا۔ اس بندے نے بڑا ہی ہمارا خیال رکھا ہے، اللہ سے بڑا کچھ ہی ہمارے لیے مانگا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے وہ نہ پڑھی ہے اور نہ کسی کو پڑھنے کا کہا ہے۔ اپنی عادتوں کو برکت حاصل کرنے کے لیے اسلامی بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے سلام کرتے تھے، تحیۃ عند اللہ مبارکۃ طیبہ۔ اللہ کے نبی
علیہ الصلوۃ والسلام سلام کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کلمہ، یہ دعا بہت ہی زیادہ برکت والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ اگر گھر کے اندر نہیں پڑھی جاتی، شیطان اس گھر میں کھانے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جس گھر میں بسم اللہ کا اہتمام نہیں ہے، شیطان اس گھر میں رات رہتا ہے۔ اور جہاں بسم اللہ کا اہتمام کرتے ہیں، ہر کام میں ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، شیطان آپ کے نہ کھانے میں شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اس گھر کے اندر جگہ مل سکتی ہے۔ فضول خرچی سے اجتناب بہت ضروری ہے۔ شیطان کا عمل ہے کہ بندہ فضول خرچی کو اختیار کرے۔ ان المبذرین اخوان الشیاطین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ کھائیں، پیئیں، پہنیں، لیکن فضول خرچی نہیں کرنی۔ جہاد فی سبیل اللہ برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو الی رزقی تحت ذل رمح، میرا رزق میرے نیزے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ الخیر معقود فی نواسیها الخیر الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانیوں میں برکت رکھ دی ہے، خیر رکھ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کے حالات اسی طرح رہے، مسائل، غربت، پریشانیاں، مال کی کمی ہے، لیکن وہ اس پر بھی مطمئن تھے۔ اور جب وہ جہاد فی سبیل اللہ کے راستے پر نکلے تو آپ دیکھیں مال اتنا آ گیا کہ وہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ فیکٹریاں کتنی لگی تھی، کتنے کارخانے مدینہ میں کھل گئے تھے، کون سی تجارت اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ نے مل کے اس کو بڑھا دیا تھا۔ مال کہاں سے آیا؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ بھوک سے گرے ہوتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں یا پھر یہ بھوک کی وجہ سے اس حالت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرب کے قیمتی ترین کپڑے سے اپنا ناک صاف کر رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا مال دے دیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے حاکم ہیں۔ الخیل معقود فی نواسیها الخیر الی یوم القیامہ، آج امت کے لیے جہاد کو دہشت گردی بنا دیا گیا، جہاد کا نام لینا جرم قرار دے دیا گیا، جہاد کی بات کرنے والوں کے لیے سختیاں کر دی گئی۔ اور آج آپ نتیجہ دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ مالی طور پر، معاشی طور پر انتہائی پریشان ہے۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں معاشی پریشانیاں نہ ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، جو بندہ میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کی معیشت کو، گزران کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اور آج یہ تنگیاں ہم ان کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لیے بڑوں کی عزت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا لازمی قرار دیا۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں آپ کو بڑوں کا احترام کرنا ہوگا، خدمت کرنی ہوگی، بات ماننی ہوگی، عزت دینی ہوگی۔ صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، البرکۃ مع اکابرکم،
برکت تمہارے بڑوں کے احترام کرنے سے تمہیں ملے گی۔ آپ بوڑھوں کو سائیڈ لائن کر دیں، ان کے لیے اولڈ ہوم کھول دیں اور ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیں اور آپ سمجھے کہ برکت ملے گی، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی یہ چیزیں بتائی ہیں برکت کے لیے، میرے محترم بھائیوں، ہمارے اندر بہت ہی زیادہ کوتاہی موجود ہے۔ ہم اس کوتاہی کو دور کر لیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہمارے گھروں کو، ہماری اولادوں کو ان برکات سے نوازے گا جس کے خزانے صرف اس کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کوئی بندہ آپ کو نہیں دے سکتا، اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔